جب آپ لکھتے ہیں نا، آپ صرف لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو بھی متاثر کرتے ہیں. if you are a genuine poet, if you are a genuine writer. کشمیر لائف آج کی ملاقات آتھر سیریز کے ایک اور شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے. جیسا کہ ابھی تک آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ اس سیریز کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کشمیری مصنفین، شاعروں سے بات کریں. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے آج کے شمارے میں دعوت دی ہے مجروح رشید صاحب کو، جن سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے ان کی رائٹنگ جرنی کے بارے میں. مجروح صاحب، آپ کا استقبال ہے. شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می. ہم شروع کرتے ہیں آپ کے تعارف سے. جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے ایک مختصر سا تعارف اگر آپ ہمیں دے دیں. میرا اصلی نام عبدالرشید ملک ہے. بیجبیاڑا کے قریب ایک گاؤں ہے، آرونی نام ہے اس کا. وہاں میری پیدائش ہوئی، ابتدائی تعلیم و تربیت بھی وہیں پہ ہوئی. پھر اننت ناگ کالج گیا. الٹیمیٹلی آئی لینڈڈ ان یونیورسٹی آف کشمیر. وہاں سے ایم اے پی ایچ ڈی کشمیری کی، اور میرا کیریئر بھی کشمیری میں بھی ہی رہا. پہلے اسٹیٹ میں رہا، پھر الٹیمیٹلی آئی لینڈڈ ان یونیورسٹی ایز اے ٹیچر آلسو. تو پوری زندگی وہاں پہ گزاری کشمیر یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر. پڑھایا بچوں کو، خوشی ہوتی ہے. میں نے کئی اچھے بچوں کو پڑھایا، وہ مظاہرہ کر رہے ہیں صلاحیتوں کا، لوگ ان کی صلاحیتوں سے بھی واقف ہیں. ہم اب بات کریں آپ کی لکھنے کی جرنی کی، رائٹنگ جرنی کی، تو وہ کیسے سٹارٹ ہوئی؟ یہ جو لکھنے کا مسئلہ ہے، یہ کچھ جینز میں ہوتا ہے، کچھ ماحول اس میں ایڈ کرتا ہے، کچھ حالات و واقعات آپ کو اس کی طرف لے جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں جہاں لٹریچر پڑھا جاتا تھا. میرے بڑے بھائی انگریزی لٹریچر کے اسٹوڈنٹ تھے، ماسٹرز تھا ان کا انگلش میں. میں چھوٹا تھا، ان کی زبان سے جب سنا، ورڈسورتھ کا نام سنا، کولریج کا نام سنا، شیکسپیئر کا نام سنا، دوسرے شعراء کا نام سنا، تو ایک کشش ہوئی مجھے لٹریچر کی طرف. اسی زمانے میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، ہوا ایک دن یہ کہ ہمارا ایک رشتہ دار جو عمر میں مجھ سے شاید ایک سال چھوٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی. کافی لگاؤ تھا مجھے اس کے ساتھ، محبت تھی میری اس کے ساتھ. اور اس کی ڈیتھ نے تھوڑا مجھے جھنجھوڑا. ایک بچے کی طرح میری عمر کیا تھی، تو کچھ میں نے پتہ نہیں کیا لکھا. میں اس کو شعر کہہ سکتا ہوں، نظم کہہ سکتا ہوں، پتہ نہیں، کیونکہ اب وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. لیکن اتنا یاد ہے کہ وہی پہلا میرا ٹینشن جو تھا کہ اسی کی موت جو ہے، وہ موت، اگر میں اپنے آپ کو شاعر کہوں، شاعر کیا کہوں، ایک پریٹنس ہے مجھے شاعر ہونے کی. تو وہیں سے یہ شروعات ہوئی. پھر کالج کے ماحول میں بھی وہاں ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں، ان کو پڑھتا تھا. اینڈ دین انگلش لٹریچر واز مائی ون آف دا سبجیکٹس. تو آئی اسٹارٹ رائٹنگ فرام کالج. تو پھر یونیورسٹی میں ایکچولی میں آنا چاہتا تھا انگلش ڈپارٹمنٹ میں، لیکن ہوا یہ کہ آئی لینڈڈ ان کشمیری ڈپارٹمنٹ. اس زمانے میں وہاں جو ہیڈ ہوا کرتے تھے اس کا نام تھا ڈاکٹر ٹی جے رمن. اس نے مجھے پوچھا کہ آپ انگلش میں کیوں کرنا چاہتے ہیں. وہ مدراسی تھا، اور آئی وانٹ ٹو بی اے لیکچرر. کیا کہتا، انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے. میرے بھائی کو جانتا تھا، ہی واز ان اسکول، ٹیچنگ ان اسکول، ماسٹرز ہو کے بھی اس زمانے میں. اس نے کہا کہ آپ کو لیکچرر بننا ہے، آپ کی وہ کیا ہے، ہابیز کیا ہے. میں نے کہا میں پوئٹری کرتا ہوں. کس لینگویج میں کرتی ہوں. میں نے کہا کشمیری میں کرتا ہوں اور انگلش میں کرتا ہوں. اس نے کچھ ہنسا، مجھ سے کہا کہ آپ کے لیے بہتر رہے گا یو گو ٹو کشمیری ڈپارٹمنٹ. اس زمانے میں یونیورسٹی میں ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، ریٹن ٹیسٹ فار ایڈمیشن، انٹرویو ہوا کرتے تھے. تو میں گیا، لیکن بادل ناخواست میں گیا کشمیری ڈپارٹمنٹ. اور پھر میں جب گھر پہنچا تو میرے بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے ایڈمیشن کا، ہیو یو بین ایڈمیٹڈ. میں نے کہا میرا ایڈمیشن کشمیری میں ہوگا. اس نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی کشمیری میں ہو گیا، وہ کیا ہوتا ہے، کشمیری کوئی سبجیکٹ ہے. میں نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا ہے کہ آئی تھنک نہیں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، یا تو آپ کو انٹرویو دینا نہیں آیا، کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ، بٹ اٹ از ناٹ گڈ. تو وہ بھی خود آئے، ان سے ملے ہیڈ سے. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بیٹر رہے گا کیونکہ یہ نیا سبجیکٹ ہے، یہ شائن کرے گا، اس میں اس کا فیوچر بھی بن جائے گا اور یہیں پہ اس کا جواب ملے گا. اس نے کہا یہ آپ کو پتا نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ ویڈنگ. اور اس نے کہا اب ٹھیک ہے 1 سال کے لیے آپ کر دو، دوسرے سال ٹرائی کرو. لیکن 4 مہینے کے بعد مجھے لگا کہ میں اسی کے لیے مینٹ فار دس. تو پھر پڑھتے بھی رہے، لکھتے بھی رہے. تو ابھی تک اگر کچھ لکھنا آتا ہے تو لکھتا رہتا ہوں. میں اردو میں لکھتا ہوں، کشمیری میں لکھتا ہوں، انگریزی میں لکھتا ہوں. مین میڈیم میرا کشمیری ہے، لیکن پوئٹری میں انگلش میں بھی کرتا ہوں. میری نظمیں جو ہیں ابھی تک کوئی میرا مجموعہ چھپا نہیں ہے، لیکن میری پوائمز جو ہیں وہ ملک سے باہر بھی چھپی ہیں، ملک کے بڑے بڑے رسالوں میں چھپتی ہیں. جو چیزیں میں نے لکھی ہیں وہ چھپی ہیں. 2 ایک کتابیں
کتابیں بھی لکھی ہیں, کچھ مونوگرافز بھی لکھے ہیں, مضامین کی تعداد مجھے یاد نہیں ہے. میرا بہترین کام جو ہے صرف رسالوں تک محدود ہے, لیکن کتابی صورت میں وہ ابھی عوام کے سامنے نہیں آیا ہے. میں نے شاید ہی کوئی کشمیری شاعر ہوگا, شاید ہی کوئی فکشن رائٹر ہوگا کشمیری زبان ادب کا جس کے متعلق میں نے کچھ لکھا نہ ہو. تو یہ سفر جاری ہے, لیکن میں سوچتا ہوں کبھی کبھار شاید شعر میں کہہ سکتا ہوں, یا شاید مجھے شعر لکھنا مجھے آتا ہے. کو یاد ہوگا جو سب سے پہلی نظم یا شاعری جو آپ نے لکھی ہو جو پبلش ہوئی ہو؟ سب سے پہلی غزل جو میں نے میری چھپی ہے اس کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے, بہت سال پہلے چھپا ہے. یہ موسمی چھ یتھی کس اکس لٲنِس پوش, یہ موسمی چھ یتھی کس اکس لٲنِس پوش, یوان تہٕ آو کُنُے نٔے تہٕ کُس بدل میزان. اور اسی غزل کا ایک شعر ہے, ساڑ چھ تۭرٕ دٕنان واوٕ مالہِ پٮ۪ٹھ کُجہِ تل, شہر چھ ڈیڑِ گنڈان آسہِ وۄنۍ بہار پکان. تقریباً ایک نظم میں ہر دن لکھتا ہوں, تقریباً ہر دن, تو روز لکھتا ہوں, میں کچھ نہ کچھ تو لکھتا رہتا ہوں. آپ کا رائٹنگ اسکیڈول کیا ہے؟ کبھی بھی اٹ کین ہیپن اینی ٹائم, اٹ کین ہیپن وائل آئی ایم گوئنگ ٹو بیڈ, اٹ کین ہیپن وائل آئی ایم گوئنگ فار بریک فاسٹ. اس کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا ہے. کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں. کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ, تہذیب ہو یا تمدن, کہانی ہو یا تمثیل, تصوف ہو یا تشخص, ادارہ ایک ہی ہے جہاں سب کچھ چھپتا بھی ہے اور میسر بھی. کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ کوئی اشعار آپ کے ذہن میں آ جائے, آپ پین ڈاؤن کرنے کے لیے بیٹھے لیکن آپ وہ بھول جائیں پھر؟ نہیں, دیکھیے میرے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب کشمیری میں کوئی چیز میں لکھتا ہوں, کوئی مصرع ٹرائی کرتا ہے یا کوئی امیج ٹرائی کرتا ہے, کوئی شبیہ, کوئی پیکر ٹرائی کرتا ہے, اینڈ اس کو پکڑ کے میں دیٹ ویری امیج اور دیٹ ویری لائن it dictates other lines. یہ پھر پوری نظم آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. پوری نظم بولتے ہیں. نہیں, ایکچولی وہی لائن وہیں سے وہ منبع بنتے ہیں, اس کے سورس بنتے ہیں, سب چیزیں پھر وہیں اسی لائن سے آ جاتی ہیں. تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ how do I view my poems. کبھی آپ کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں, کسی کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں, کسی حالت سے گزر کے متاثر ہوتے ہیں, کبھی راستے پہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, کبھی آپ کا کوئی سائیکالوجیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے, کبھی کوئی ایموشنل آؤٹ برسٹ ہوتا ہے. سو دیر آر مینی تھنگز دیٹ کین ہیلپ یو رائٹ اور شیپ تھنگز دیٹ یو تھنک اباؤٹ. زیادہ تر جو آپ لکھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے یا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ It's a very difficult question. At times writing is very personal, but if it stays and remains personal in writing, then it is not art, it is not poetry. If a piece of poetry even being based on a personal emotion, very subjective, but if you are not in a position to objectify that personal experience, it won't become art. یہ ہے کہ کبھی آپ کا ذاتی تجربہ جو ہوتا ہے, کوئی ذاتی ایموشن جو ہے وہ آپ کے شعر کی بیس بنتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے پہ کوئی چیز گزری ہو, دیٹ میکس یو رائٹ. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسانی اجتماعی لاشعور کے آرکیٹائپس جو ہوتے ہیں, نسلی تجربات جو ہوتے ہیں, because we inherit many things from our parents, from our forefathers, ہمارے اسلاف سے کچھ چیزیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں unconsciously and we don't know. لیکن at times جیسے ہم خوابوں میں کسی بندے کو دیکھتے ہیں جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہو, ایسے ہی جب we come to writing, things happen in your writing اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے آئی, جس کے بارے میں غالب نے کہا ہے نا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں, غالب سریری خامہ نوائے سروش ہے, کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لاشعور سے آتی ہیں. اور لاشعور جو آپ کا ہے وہ اجتماعی بھی ہے, ذاتی بھی ہے, اور اجتماعی لاشعور میں نسلی تجربات جو ہوتے ہیں ان کی آماجگاہ آپ کا اجتماعی لاشعور ہوتا ہے. وہاں سے بھی آپ کا مٹیریل, آپ کا مواد جو ہوتا ہے, جب آپ شعر کہتے ہیں, جب آپ شعر بنتے ہیں, جب ایک نظم کی بنت میں آپ بزی ہوتے ہیں, تو وہاں سے بھی مٹیریل انکانشیسلی فلو کرتا ہے. دیٹ از ہاؤ آئی لک ایٹ آرٹ, دیٹ از ہاؤ آئی ویو مائی پوئٹری. شاعری کی بات آتی ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے, when you are into poetry, آپ کو یہ ضروری دیکھنا ہے the genre you are writing in, جس صنف میں آپ لکھ رہے ہیں. چاہے اگر آپ غزل لکھ رہے ہیں
तो you must know ghazal is all about how it is written and how has it been written by masters like Ghalib, Hafiz, Iqbal, Mir Taqi Mir, in Kashmir by Rasul Mir, by Rahman Rahi, by Mahjoor, Amin Kamil and others. So you must know how these people have handled this genre and what are the basics, what are the basic tenets, features क्या है, salient features क्या है इसके, कैसे लिखी जाती है, what is रदी, what is काफिया and what is the role of prosody, उरूज क्या चीज़ है. जब तक आप उरूज से वाकिफ नहीं होंगे, जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये गज़ल किस बहर में है, चलिए ठीक है आपको बहर का नाम नहीं याद होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन you must be well acquainted with the prosody, लाशोरी तौर पे ही सही, ज़रूरी नहीं कि you are conscious about it कि ये वो बहर है, ये बहर है, लेकिन when you write a गज़ल you must know that you are writing in this आहंग. चलिए मैं ये बहर नहीं कहूँगा कि इस आहंग में इस वक्त आप लिख रहे हैं. पूरी गज़ल जो है, पूरी गज़ल का हर मिसरा जो है वो उसी आहंग में होना चाहिए. अगर आहंग से हट के कोई मिसरा तरह अगर आप नज़म के शायर हैं या आप नज़म लिखना चाहेंगे तो यू शुड नो अबाउट द स्टालवर्ड्स जिन्होंने अपने इस तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा नज़म में किया है, उनको जानना चाहिए. अनलेस यू नो देम हाउ कैन यू राइट अ पोएम. यू कांट राइट अ पोएम अनलेस यू नो द पीपल. वो नज़में आपने नहीं पढ़ी होंगी जिनको माना जाता है कि दीज आर द पोएम्स, ग्रेट पोएम्स, वो शोर आफाक जिनको कहते हैं हम, क्लासिक्स जिनको कहते हैं, तब तक कहाँ आएगा. So when you are into poetry, you are supposed to know everything about poetry. Okay. Nobody is perfect. No piece of art is perfect. अगर शेक्सपियर भी इस वक्त आएगा, उसको अपनी कोई तख्लीक हम सामने रखेंगे, वो कहेगा यहाँ मुझे गलती हुई, शायद मुझे ये करना चाहिए, तो वो अलग बात है. लेकिन when you are in poetry, you are supposed to know everything about poetry. जहाँ तक मुमकिन है अपने मकदूर के मुताबिक. तो जब आदमी शुरू करता है तो आते आते उसमें वो आती है ना राइपनेस इज ऑल, जिसको शेक्सपियर कहते हैं ना कि मेच्योरिटी एक बार फिर आ ही जाती है. जैसे हर इंसान की जिंदगी में मेच्योरिटी आती है, हर मामले में आती है ना मेच्योरिटी, ऐसे ही पोइट्री में भी आती है, आर्ट में भी आती है. एज ए बिगिनर इंसान एक चीज लिखता है, व्हेन यू आर एट जीनत, उस वक्त आप मेच्योर होते हैं, उस वक्त जो तख्लीक आप करते हैं वो तख्लीक जो होती है वो लाइक सन होती है, उसमें रोशनी होती है, उसमें चमक होती है, उसमें दमक होती है, उसमें गर्मी होती है, उसमें हरारत होती है, उसमें तमाज़ुद भी होती है. व्हेन यू गेट मेच्योर्ड. सो बिगिनर को मेच्योरिटी की तरफ सफ़र करना चाहिए, गामदन रहना चाहिए. वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू कीप ऑन रीडिंग थिंग्स इन पोइट्री. क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, इस ज़ुबान में क्या लिखा जा रहा है. हम कश्मीर में रहते हैं, कम से कम हर बंदा 2-3 ज़ुबानें तो जानता ही है ना. तो हर ज़ुबान में क्या लिखा जा रहा है, क्या वाक़ा पजीर हो रहा है, कौन सा शायर कैसे नज़म लिखता है, किसकी नज़म अच्छी है, किसकी नज़म पे ज़्यादा तबसरा हो, ये चीज़ें इनके मुतलिक जानना ज़रूरी है. तो इससे आपका फ़न निखर जाएगा, कि फ़न में पुख्तगी आ जाएगी. तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि शायर बनने के लिए या शायर रहने के लिए एट द एज ऑफ 18 एवरीबडी इज़ अ पोइट, बिकॉज हर एक आदमी, लड़की हो या लड़का हो, एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, लेकिन फिर वो स्टेज रहता नहीं. टी.एस. एलियट ने कहा था कि 35 के बाद जो शायरी जारी रखे वो शायर है. 35 तक तो सभी शायर होते हैं इमोशनली, लेकिन 35 के बाद जो सफ़र आपका जारी रहेगा वो सफ़र एक तख्लीकी सफ़र रहना चाहिए. और वो तख्लीकी सफ़र तभी तख्लीकी सफ़र रहेगा जब आप मुताला जारी रखेंगे, औरों को पढ़ेंगे, औरों से मुतासिर होंगे, औरों को मुतासिर करेंगे. जब आप लिखते हैं ना, आप सिर्फ लोगों से मुतासिर नहीं होते हैं बल्कि आप लोगों को भी मुतासिर करते हैं. इफ़ यू आर अ जेन्युइन पोएट, इफ़ यू आर अ जेन्युइन राइटर. So for writing, reading is important. Reading is very, very important. Unless you read, you can't write. How can you write if you don't read? Reading makes you write. क्योंकि आदमी कहता है ना कि ये ना, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ. सो रीडिंग बुनियादी चीज़ है. कहते हैं ना वो ज़बरदस्त रीडिंग जिसे कहते हैं, शायर के लिए बहुत ज़रूरी है, हर बंदे के लिए ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में हो. इफ़ यू आर अ जर्नलिस्ट, अनलेस यू नो एवरीथिंग अबाउट जर्नलिज्म, जो कुछ जर्नलिज्म में लिखा गया है, जो कुछ जर्नलिज्म के मुताबिक कहा गया है, यू मस्ट नो इट. और ये भी है कि जर्नलिस्ट के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर वो लिटरेचर का स्टूडेंट है, अगर लिटरेचर के साथ उसकी कोई वाबस्तगी है, वो ही विल बी ए बेटर जर्नलिस्ट. क्योंकि लैंग्वेज पे, ईडियम पे, मेटाफर पे जो उसकी दस्तरस होगी वो उसको हेल्प करेगी बेहतर लिखने में और बेहतर स्टोरी कहने में और लिखने में. जब हम शायरी की बात करते हैं तो गज़ल हो, नज़म हो, गज़ल में और नज़म में क्या फ़र्क है? गज़ल का हर शेर जो है, ये हम बच्चों को कहते थे, जब बच्चों को
کو پڑھاتے تھے. غزل میں کپلٹ ہوتا ہے, ایک شعر کی 2 مصرے ہوتے ہیں, اور غزل میں کئی اشعار ہو سکتے ہیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے کم سے کم 5 شعر ہونے چاہیے, مطلب 10 مصرے. قافیہ کی بات ہوتی تھی, قافیے کے بغیر چارہ نہیں ہے, لیکن ردیف سے آدمی صرف نظر کر سکتا ہے, لیکن قافیہ ضروری ہے. قافیہ کے بغیر بات نہیں بنے گی غزل میں, اور ایک بحر میں لکھی جاتی ہے اور لکھی جانی چاہیے. اگر بحر سے باہر ہو تو ایک غزل نہیں ہو سکتی ہے. شعر جو ہوتا ہے ہر شعر کا اپنی کیفیت کا اظہار کرتا ہے, اور وہاں جیسے نظم ہوتی ہے نا, نظم پھیلتی ہے, ایک نقطے سے آغاز کرتی ہے, پھیلتی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں غزل کا شعر جو ہے یہ کنڈینس ہو جاتا ہے, یہ پھیلتا نہیں, یہ کنڈینس ہوتا ہے. ارتکاز ہے, فنی ارتکاز کو بولتے ہیں, غزل کے فن کو فنی ارتکاز بولتے ہیں. لیکن نظم جو ہے نظم پھیلتی ہے, اور نظم آزاد بھی ہو سکتی ہے, نظم پابند بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ نظم نثر میں بھی لکھتے ہیں, جس کو نظم نثری نظم کہتے ہیں. نظم میں صرف ایک آئیڈیا یا ایک مضمون یا ایک کیفیت کو بیان کیا جا سکتا ہے, جبکہ غزل کے اشعار میں 5 اشعار میں 5 کیفیتیں ہوں گی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 5 اشعار میں موڈ ایک جیسا ہو, لیکن نظم جب آپ لکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک جو موڈ ہے وہ ایک موڈ میں لکھی جاتی ہے. اور نظم کا وہ اظہار جو ہوتا ہے نا وہ واقعاتی ہوتا ہے, اور غزل کا اظہار جو ہوتا ہے وہ غیر واقعاتی ہوتا ہے. بہترین غزل اشعار وہ ہیں جن میں کم سے کم ہمیں ایک افسانہ نظر آتا ہے, جس میں کم سے کم ہمیں ایک مختصر سا خاکہ نظر آتا ہے, ایک کہانی نظر آتی ہے. جو لکھتے ہیں ان کو کئی چیلنجز انکاؤنٹر کرنے پڑتے ہیں, آئی ایم شیور آپ کو بھی کرنے پڑتے ہوں گے. آپ ان کے بارے میں بتائیں. آج کل بہت کتابیں چھپتی ہیں کشمیری میں, شاید آپ معلوم ہوگا, آپ کو پتا ہوگا, آج کل بہت کتابیں چھپتی تھی. ہمارے زمانے میں ایک یہاں رسالہ چھپتا تھا, وہ سال میں 2 بار چھپتا تھا, شیرازہ کشمیری, 2 سال, کبھی دونوں ایک ہی ساتھ چھپتے تھے سال بھر میں. تو چھپنے کے مواقع بہت کم ہوا کرتے تھے. آج کے بچوں کو آج جو آ رہے ہیں لٹریچر میں, پوئٹری میں, چاہے کشمیری میں لکھتے ہیں, اردو میں لکھتے ہیں, ان کے پاس پلیٹ فارم بہت اویلیبل ہیں, ان کے پاس فیس بک ہے, ان کے پاس ایوری تھنگ ہے. لیکن ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ہمارے زمانے میں ہم سال بھر انتظار کرتے تھے کہیں میری یہ نظم, کہیں میری یہ غزل چھپے. ایسے حالات تھے. تو کشمیر کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی. باقی تو مشکلات سائیکالوجیکل ہوتے ہیں, کبھی اکنامیکل ہو سکتے ہیں. مشکلات ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں, ایک رائٹر کی زندگی میں بھی آتے ہیں, اور ان کا اثر بھی پڑتا ہے, اس لکھنے والے کے فن پہ بھی پڑتا ہے, اور پڑھنا چاہیے. کبھی آپ کو رائٹرز بلاک انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اٹس اے پارٹ آف دا گیم. گیم میں ہر چیز چلتی ہے. واٹ ایور ہیپن ان یور لائف دیٹ ہیلپس یو شیپ یور پوئٹک پرسونا. اف یو آر اے فکشن رائٹر دیٹ ول ہیلپ یو ٹو ویو یور اسٹوریز. جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے, کسی بھی لیول پہ ہو, ایموشنل لیول پہ ہو, اکنامک لیول پہ ہو, واٹ ایور ہیپنس اٹ ہیلپس یو شیپ یور پرسونا. whether it is poetic or some other persona, it helps you shape your ideas, your feelings, your emotions, everything. رائٹرز بلاک کو کیسے اگر مطلب کاؤنٹر کرنا ہو, کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ It depends, and it depends on the person, it depends on the situation. It is up to you how you will contest. یہ آپ کا persona کتنا strong ہے, how strong you are, how strong you feel you are. جو آخری سوال ہمارا رہے گا وہ یہ ہے کہ ابھی اگر دیکھیں کرنٹلی تو بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں لکھنے میں, چاہے وہ فکشن ہو, نان فکشن ہو, پوئٹری ہو, تو ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ لکھنا زندگی ہے. لکھنے پڑھنے کے بغیر آدمی کیسے رہ سکتا ہے؟ You can't help writing and reading if you are sophisticated. اگر آپ ایک سچے انسان ہیں, if you are a genuine human being, you will feel attracted to these things. You will read, ultimately you will come to writing. اگر آپ میں وہ creative element ہو. لکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں, ادب ہی سب کچھ نہیں ہے, ادب کے بغیر بھی لکھا جاتا ہے. علم کی کئی برانچز ہیں. اگر کوئی بندہ, ہمارا کوئی نوجوان کسی خاص فیلڈ میں, مثال کے طور پہ کوئی فلسفے کا اسٹوڈنٹ ہے, زبردست شغف ہے اس کا فلسفے کے ساتھ, اور if he is making himself into a philosopher, اس کو لکھنا چاہیے. He is becoming a thinker, growing into a thinker, he will have to write. جب تک نہیں لکھے گا کیسے کرے گا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس؟ تو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے, اور اپنے آپ کو صحیح ڈھنگ سے ایکسپریس کرنے کے لیے اس بندے کو اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہونا چاہیے, یا ماسٹر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو, سو دیٹ اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ ایکسپریشن ایک جینیون ایکسپریشن بنے, جو دوسروں کو بھی متاثر کرے, انفلوئنس کرے, امپیکٹ کرے, so that people follow you, that here is a person who writes well.
who knows how to write, who fascinates you. इनका ख्याल रखना चाहिए. अगर कोई शेर कहना चाहिए उसको ये देखना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा गया है. ऐसे अगर कोई शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहिए तो फिक्शन पे उसकी दस्तरस होनी चाहिए. उसको पता होना चाहिए who is Kennedy James, who is Chaco, उसको पता हो who is Mantu, who is अख्तर महिदीन, who is अली मोहम्मद नून, उसको ये पता होना चाहिए. तो घर में बैठ के वो कहेगा मैं शॉर्ट स्टोरी लिखूंगा, मैंने कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं पढ़ी है, मैं लिखूंगा, कैसे पॉसिबल है? कोई कहे मुझे शायरी करनी है लेकिन मैंने कोई नज़्म नहीं पढ़ी, मैंने कोई गज़ल नहीं पढ़ी है, तो मैं गज़ल कैसे लिखेगा? सो यू आर सपोज टू नो द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट एंड विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी राइटिंग. यू आर सपोज टू नो ऑल दोज थिंग्स. बहुत शुक्रिया आपका मजरूह साहब आज के शुमारे में हमारे साथ शरीक होने के लिए और ये इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए. बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए. आज के शुमारे में इतना ही. आप देखते रहे कश्मीर लाइव.